الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارے درس قرآن و حدیث کی 26ویں خصوصی نشست ہے، جس میں نماز کا عملی طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا، اور احادیث مبارکہ سے نماز کا جو سنت طریقہ ثابت ہے اس پر انشاءاللہ تعالی ہم دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نماز کے جو ضروری مسائل ہیں ان میں سے بعض مسائل اور نماز کے بعض ارکان وہ ہیں جن کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے، متفق علیہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو مسائل اور جو اعمال متفق علیہ ہیں اس پر دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں، وہ اجماعی اور متفق علیہ ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں جو مختلف فی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر تابعین پھر ائمہ مجتہدین کے درمیان بھی وہ مسائل نماز کے مختلف فی تھے، اس میں اختلاف تھا، اور اختلاف کی جو وجہ ہے وہ ہے دلائل کا مختلف ہونا اور دلائل کا آپس میں تعارض۔ جہاں تک نماز کی فرضیت کا تعلق ہے، نماز کے حکم کا تعلق ہے، تو یہ اجماعی اور اتفاقی مسلمانوں کے ہاں امر ہے کہ نماز اللہ رب العزت نے فرض کی، اور بنیادی طور پہ جو نماز کے اندر ارکان ہیں اس کے اوپر بھی مسلمانوں کے اندر اتفاق ہے۔ لیکن چونکہ نماز کے مسائل کی تفصیلات احادیث سے ہمیں ملتی ہے، جب ہم کتب احادیث کو دیکھتے ہیں تو ان احادیث کے اندر اختلاف موجود ہے، تعارض موجود ہوتا ہے۔ اس اختلاف اور تعارض کی بنیاد پہ پھر یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ان دلائل اور ان احادیث میں سے کن احادیث کو راجح قرار دیا جائے، کن احادیث کو مرجوح قرار دیا جائے۔ تو راجح اور مرجوح قرار دینے کے لیے جو مجتہد ہوتا ہے اس کا اپنا منہج اور اپنے اصول اور اپنے ضوابط ہوتے ہیں، جن کی روشنی میں مجتہد بعض احادیث کو دوسری بعض احادیث پر راجح قرار دیتا ہے، اور ان احادیث کو ترجیح دے کر مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ چونکہ ہم فقہی اور اجتہادی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کی تقلید کرتے ہیں، اور اجتہادی مسائل میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے متعلق جو احادیث ملتی ہیں ان احادیث میں سے جن احادیث کو اپنے اسلوب اور منہج کے مطابق راجح قرار دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ان ترجیحات کو اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان دلائل کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، اور نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی تکبیر تحریمہ جو ابتدا میں اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں اجماعی اور اتفاقی امر ہے کہ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوگا۔ اب نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا ہے، اور ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ہاتھوں کے اٹھانے کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں
جب ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں تو ان احادیث کے اندر متعدد احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا منہج چونکہ یہ ہے کہ وہ تطبیق بین الروایات یعنی احادیث اور روایات کے اندر تطبیق دے کے کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام احادیث پر اور آثار صحابہ پر اس طرح عمل ہو کہ تطبیق ہو جائے اور تمام احادیث پر عمل کرنا وہ درست قرار پائے. چونکہ تطبیق بین الروایات امام اعظم کا موقف ہے تو اس بنیاد پہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام روایات کو تطبیق دے کے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہاتھوں کو اس انداز سے اٹھایا جائے کہ انگوٹھے یہ کانوں کی لو کے قریب یا برابر پہنچ جائیں. اس انداز سے جب ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو جتنی احادیث ہاتھوں کو اٹھانے سے متعلقہ ہمیں ملتی ہیں ان تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر 828 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز ادا کی تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اب ایک حدیث پہلے، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر اس کے بعد رزلٹ اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس انداز سے اگر ہاتھوں کو اٹھایا جائے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب یا برابر ہو جائیں تو ان حدیث پر عمل ہو جائے گا. پہلی حدیث صحیح بخاری سے 828 نمبر ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں جعل یدیہ حذاء منکبیہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا. یہ صحیح بخاری کی 828 نمبر حدیث ہے. مالک بن حویرث صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر 865 اور 866 نمبر حدیث موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھتے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتی یحاذی بہما اذنیہ، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے. حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں کی یہ جو لو ہے فروع کانوں کی اس کے برابر ہو گئے. اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد ابن حنبل میں 15667 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتی جاوز بہما اذنیہ، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں سے تجاوز کر گئے. سیدنا ابو حمید ساعدی کی حدیث میں کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، وائل ابن حجر کی حدیث میں کہ ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھائے، اور مالک بن حویرث کی حدیث کے اندر بھی کانوں تک، اور عبداللہ بن زبیر کی حدیث کے اندر جو کہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں سے تجاوز کر گئے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المستدرک علی الصحیحین میں 931 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 822 نمبر حدیث ہے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا فحاذا بابہامہ اذنیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کانوں کے برابر آ گئے. اور اس سلسلے میں آخری حدیث سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند ابی یعلا میں 1692 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو اس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے. اب یہ ساری احادیث صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہیں جن میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا کہ حضور نماز میں اپنے ہاتھوں کو کس طرح اٹھاتے تھے. ان تمام احادیث کے مطابق کس طرح عمل ہو سکتا ہے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، ان تمام احادیث کے مطابق عمل ہو جاتا ہے. تو وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر یا قریب ہو جائیں، انگلیاں کانوں سے تجاوز کر جائیں گی اور ہاتھ کانوں کے برابر آ جائیں گے. ظاہر جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اس نے اٹھانا ہے تو ہاتھ نیچے سے اوپر جائیں گے. جب نیچے سے اوپر جائیں گے پہلے ہاتھ سینے تک پھر کندھے تک اٹھیں گے اور نیچے سے اوپر جاتے یہاں تک جب ہاتھ چلے جائیں گے تو اس طریقے سے جب نماز میں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا ان تمام احادیث کے مطابق عمل ہو جائے گا.
کوئی ایک حدیث بھی بچے گی نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تطبیق بین روایات کرتے تھے، احادیث کو تطبیق دے کے عمل کی راہ ہموار کرتے تھے، اس کے مطابق انہوں نے یہ طریقہ نماز میں ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان کیا۔ اگرچہ بعض ائمہ کے نزدیک ہاتھ سینے تک اٹھانا یا ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کا مسئلہ بھی موجود ہے، لیکن ہم چونکہ ہاتھ اس انداز سے اٹھاتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ وہ ایک بہترین طریقہ ہے جس طریقے پر عمل کیا جائے تو تمام احادیث اور روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو اس طرح کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے، نہ بالکل اس طرح ملانا ہے اور نہ بالکل اس طرح کھول دینا ہے، بلکہ درمیانے انداز سے ہاتھوں کی انگلیوں کو ہلکا سا کشادہ رکھنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت اپنی انگلیوں کو تھوڑا سا کشادہ رکھنا ہے، اس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد پھر ہاتھوں کو باندھا جائے گا، ہاتھ پر ہاتھ کو رکھا جائے گا۔ وہ کس طریقے سے رکھنا ہے اور اس سلسلے میں کتنی اور کون کون سی روایات موجود ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھا، حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام نے دیکھ کے آگے امت تک پہنچایا۔ جس نے جو دیکھا، جس انداز سے دیکھا، جس طریقے سے سمجھا، اس کو آگے امت تک پہنچا دیا۔ وہ روایات اور احادیث ہمارے سامنے جو آتی ہیں ان میں سے سر فہرست صحیح بخاری اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے حدیث ہے، وہ فرماتے کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری۔ صحیح بخاری کی 740 نمبر حدیث ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں زرہ پر رکھے، دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھے۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے۔ یہی حدیث سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل میں 22,342 نمبر لے کے آئے، اس میں لفظ ہے ان یدع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، کہ حکم دیا جاتا تھا لوگوں کو کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے۔ لیکن چونکہ صحیح بخاری کے اندر لفظ یہ آئے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھے، تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی، اور وہ عربی گرامر کے اعتبار سے اور عربی لغت کے اعتبار سے ہم نے حدیث کو اور دیگر احادیث کو ساتھ ملا کے دیکھنا ہے کہ اس حدیث کا صحیح مضمون اور مفہوم کیا ہے، اور اس حدیث سے رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ حدیث میں لفظ یہ ہے کہ مرد کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھے، دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھے۔ لفظ حدیث میں ہے الید الیمنی، دایاں ہاتھ، اور دوسری طرف بائیں زرہ یعنی علی ذراعہ الیسری، بائیں زرہ پر دائیں ہاتھ کو رکھے۔ عربی کے اندر ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، یہ ہمارا جوڑ، اس سے اوپر والا حصہ عربی میں اس کو ید کہتے ہیں۔ انگلی کے درمیانی انگلی کے کنارے سے سرے سے لے کر یہ جوڑ تک یہ مکمل حصہ، اس کو عربی میں ید کہتے ہیں۔ پھر اس کے الگ الگ پارٹس کے نام ہیں، یعنی انگلیوں کے الگ نام ہے، اندر والے حصے کے ہتھیلی کے الگ نام ہے، باہر والے حصے کا الگ نام ہے، جوڑ کا الگ نام ہے، یہ کلائی کا الگ نام، الگ الگ سب پارٹس اور حصوں کے نام ہیں۔ مثلا یہ انگلی ہے، اس کو کہتے ہیں خنصر، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام۔ اس کو کہتے ہیں باطن الکف، باہر والے حصے کو کہتے ہیں ظاہر الکف۔ اس جوڑ کو کہتے ہیں رسخن، را سین غین یا را صاد اور غین کے ساتھ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ جوڑ کو کہتے ہیں رسخن، اور جوڑ سے لے کر کونی تک یہ جو پٹی ہماری پوری حصہ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ساعدن، اور یہ جو ہماری کونی ہے اس کو کہتے ہیں مرفقن، پھر اس کو عددن، پھر اس کو کتفن۔ تو یہ الگ الگ پارٹس کے نام ہیں۔ اب حدیث میں ہے کہ ید الیمنی، الید الیمنی، دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم دیا جاتا۔ عربی میں زرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر یہ کوہنی تک، یہ مکمل حصہ، اس کو زرہ کہا جاتا ہے۔
دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم دیا جاتا، ہم نے دیکھنا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ کے کس پوائنٹ پر، کس موقع پر، کس محال پر رکھنے کا حکم دیا جاتا۔ اس حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، بس اس میں اجمال ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم دیا جاتا۔ اب دائیں ہاتھ کو میں اگر اس طرح رکھوں تو یہ بائیں زرہ کے اوپر ہے، اگر میں اس طرح رکھوں تو تب بھی بائیں زرہ کے اوپر ہے، لیکن اس حدیث کے اندر تفصیل نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ کو کس موقع محل پہ رکھنا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 پہ لکھا، اب ہم موضعہ من الزراع۔ شارح بخاری امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس حدیث میں زرا کا موقع محل مبہم ہے، غیر واضح ہے، واضح نہیں ہو سکا کہ زنا کے کس موقع محل پہ دائیں ہاتھ کو رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دوسری حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اس سلسلہ میں دوسری حدیث سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح ابن خزامہ کے اندر 480 نمبر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور یہی روایت دیگر اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ وضع ید الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسخ والساعد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، جوڑ پر اور کلائی پر رکھا۔ صحیح بخاری کے 740 میں تھا دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھا، اور صحیح ابن خزامہ کی 480 نمبر حدیث کے اندر اس کی تفصیل آ گئی۔ اس مبہم اور مجمل حدیث کی تفصیل اس حدیث کے اندر آ گئی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ کے اس پوائنٹ پہ رکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، علی ظہر کفہ الیسری، ظہر کہتے ہیں پشت کو اور کف کہتے ہیں ہتھیلی کو۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ عربی میں ہتھیلی کو کہتے ہیں کفن، یہ اندر والا حصہ باطن الکف اور باہر والا حصہ ظاہر الکف۔ تو حضور نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، والرسخ اور جوڑ پر، والساعد اور کلائی پر، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ کتنی حدیثیں ہوگی؟ 2۔ اس انداز سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اور اس سلسلہ میں سنن نسائی کے اندر 885 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے نماز میں اپنے اس طرح ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا، دایاں ہاتھ نیچے اور بایاں ہاتھ اوپر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا دایاں ہاتھ نکال کے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ کتنی حدیثیں ہوگی؟ 3۔ یہاں بھی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا ذکر آ گیا۔ اور اس کے ساتھ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی سیدنا حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 252 نمبر حدیث لے کے آئے۔ وہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں امامت کرواتے تھے تو حضور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ سنن ابی داؤد کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث صحیح سند کے ساتھ 754 نمبر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صف کو برابر کرنا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ سنت میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت میں سے ہے۔ اس کے ساتھ احادیث کو جب ہم لیتے ہیں تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر صحیح حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء کا گروہ ہیں، امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے
اپنی سحری کو مؤخر کریں، یعنی سحری تاخیر کے ساتھ کریں، اور اپنی افطاری کو جلدی کریں. وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو نمازوں کے اندر پکڑیں. بائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں. اب جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ مرفوع احادیث تھیں، اور اس سلسلہ میں ایک موقوف اثر جس کی سند المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں 1198 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث بیان کی. وہ فرماتے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی نماز میں اس انداز سے اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، وَدَعَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ کَفَّهُ عَلَى رُسْخِ الْأَيْسَرِ، مولا علی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گٹ پر رکھا کرتے تھے. دائیں ہاتھ کو بائیں گٹے پر یا گٹ پر، اس کو گٹا بھی کہا جاتا ہے، گٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ پونچا بھی کہا جاتا ہے، جوڑ بھی کہا جاتا ہے. مولا علی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے. صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے. ان مرفوع اور موقوف احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ اس طریقے سے نہیں رکھنا کہ بندہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کونی کو پکڑ لے. کسی دنیا کی صحیح تو کجا کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ کو اس طرح بائیں کونی پہ رکھ لے یا اس طرح بائیں کونی کو اس طریقے سے پکڑ لے. کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث کیا کہتی ہے اور ان احادیث کا صحیح فہم کیا ہے، اور ان تمام احادیث میں جمع و تطبیق کر کے نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو اس طرح بائیں ہاتھ کے اس حصے پر رکھا جائے کہ کچھ حصہ بائیں ہتھیلی کی پشت پر آ جائے، کچھ جوڑ پر آ جائے، اور کچھ حصہ کلائی پر آ جائے، اور اس میں پکڑنا بھی پایا جائے اور اس میں رکھنا بھی پایا جائے. کیونکہ سیدنا وائل ابن حجر کی جو حدیث صحیح ابن خزیمہ سے 480 نمبر میں نے پڑھی، اس میں یہ کہ وَدَعَ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا. اور ابھی عبداللہ بن عباس کی حدیث صحیح ابن حبان سے 1770 میں نے پڑھی، اس میں ہے کہ أَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا. امسک یمسک، امساک کا مطلب ہوتا ہے روک لینا یا پکڑ لینا، کہ حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو روکا یا پکڑا. اور سیدنا حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جامع ترمذی 252 نمبر حدیث گزری، اس میں یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے، فیاخذ، حضور پکڑتے تھے، اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے. تو حدیث میں آخذ یاخذ اخذن، امسک یمسک امساکن، اور وَدَعَ یَدَعُ وَدْعًا، رکھنا، پکڑنا اور روکنا، یہ تمام الفاظ موجود ہیں. اور احادیث مرفوعہ اور مولا علی کا جو اثر ہے وہ اس کی روشنی میں مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حدیث کو جمع و تطبیق کر کے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو اس طریقے سے پکڑا اور رکھا جائے کہ پکڑنا بھی پایا جائے اور رکھنا بھی پایا جائے. تو وہ طریقہ یہ ہوگا کہ اس انگوٹھے اور اس چھنگلی کے ساتھ یہ جوڑ کے اوپر اس طرح ہلکا بنا لیں، اور یہ 3 انگلیاں اس طرح کلائی پہ آ جائیں، اور یہ جو حصہ ہے ہتھیلی، یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اس طرح آ جائے. اور اس طریقے سے جب ہم ہاتھوں کو پکڑیں گے تو ان تمام احادیث پر الحمدللہ رب العالمین عمل ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں، یہ طریقہ ہے احادیث سے مسائل کو اخذ کرنے کا. ہوتا یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی. ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک بات پکڑ لیتے ہیں، ایک پکڑ لی، ایک حدیث لے لی اور لوگوں کو ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دی. دیکھیں حدیث میں یہ لکھا ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں. حدیث میں تو لکھا دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم دیا جاتا اور آپ اس طریقے سے رکھتے ہیں. بھئی آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے درجنوں حدیث پڑھی ہوئی ہیں. ہمارے امام نے یہ تمام احادیث اور روایت پڑھ کے اس کا نتیجہ اور رزلٹ نکالا ہے، اور وہ رزلٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے ہاتھوں کو پکڑ کے اور ہاتھوں کو رکھتے ہیں تو پھر ان تمام احادیث پر اللہ کے فضل و کرم سے عمل ہو جاتا ہے. اب جب حدیثوں کے مطابق ہم ہاتھوں کو اس طرح رکھیں گے اور پکڑیں گے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو اب رکھنا کہاں ہے؟ یہاں رکھا جائے گا
یا یہاں رکھا جائے گا یا ناف کے نیچے رکھا جائے گا۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں 252 نمبر جو حدیث حضرت حلب طائی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے، اس کے نیچے فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عمل ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے، اور اسی حدیث کے نیچے امام ترمذی تبصرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہی صحابہ میں سے بعض کا موقف یہ تھا کہ وہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کے ناف کے اوپر رکھتے تھے، اور بعض صحابہ ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ یہ جامع ترمذی کی 252 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اور سینے پہ ہاتھ رکھنے کا موقف امام ترمذی نے صحابہ کا بیان نہیں کیا۔ دو موقف صحابہ کے بیان کیے ہیں، ایک ناف سے اوپر والا اور ایک ناف سے نیچے والا، کہ وہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے رکھتے تھے تو دلیل کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں بحمداللہ تعالی ہمارے پاس روایات اور آثار صحابہ موجود ہیں، بالخصوص المصنف لابن ابی شیبہ میں 3959 نمبر حدیث سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، حضور نے ہاتھ اس طرح رکھے تھے، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے نماز میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر امام احمد ابن حنبل سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت لے کے مولا علی فرماتے ہیں وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، فرماتے ہیں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز کے نیچے رکھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے نماز کے اندر رکھنا یہ سنت میں سے ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے گا اور ناف کے نیچے رکھا جائے گا۔ یہ مولا علی طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ڈنڈورا پیٹنے والے کہ آپ ہمیں بخاری سے دکھائیں، مسلم سے دکھائیں، بخاری مسلم سے اپنی نماز کا طریقہ بیان کریں، ان کے لیے ہمارا ایک سوال ہے بلکہ چیلنج ہے، بخاری مسلم کے دعوے کرنے والے یہ جو سینے پہ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں وہ بخاری مسلم سے سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت کریں۔ نہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں ہے، نہ حدیث مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، اور نہ مرفوع حدیث سند متصل کے ساتھ پوری کتب ستہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک بھی حدیث مرفوع ہو اور سند متصل کے ساتھ ہو پوری کتب ستہ کے اندر حدیث موجود نہیں، صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ مولا علی سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو داؤد حدیث لے کے آئے، اور وہ حدیث مولا علی کی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ 756 نمبر اور 758 نمبر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ اب یہاں ایک اشکال کا جواب بھی عرض کر دوں۔ وہ اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، وہ محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، اور امام ابو داؤد نے بھی نیچے کمنٹ کیے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق یہ اس درجے کے راوی نہیں کہ جو بالاتفاق محدثین کے ضعیف ہوں، بلکہ بڑے بڑے اجلہ محدثین نے ان کی توثیق بھی کی اور ان کی روایات اور احادیث کو صحیح بھی قرار دیا۔ جس طرح کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں 741 نمبر حدیث بیان کی اور اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی موجود ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کی سند کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا۔ اس کے علاوہ المستدرک الصحیحین میں 1988 نمبر حدیث امام حاکم لے کے آئے، اور وہ روایت بھی عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی سے ہے۔ امام حاکم نے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کی حدیث کو صحیح قرار دیا، اور ہمارے احناف کے ہاں بھی
عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کی روایت جو ہے وہ کم از کم درجہ حسن کی ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا مولا علی، سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت وائل بن حجر کی جو حدیث المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، ان احادیث کے مطابق یہی طریقہ بیان کیا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے نماز کے اندر باندھا جائے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی صحابہ کا عمل ہے۔ اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث کے تحت یہ تبصرہ کر کے واضح کر دیا کہ بعض صحابہ ناف کے اوپر باندھتے تھے، بعض صحابہ ناف کے نیچے باندھتے تھے، یہ بات واضح کر دی کہ صحابہ کا عمل یہ موجود ہے کہ وہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مرسل روایت سنن ابی داؤد سے پیش کی جاتی ہے اور وہ روایت سند متصل کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ ایک تابعی بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر، اس میں صحابی کا ذکر نہیں ہے۔ متصل سند کے ساتھ جو مرفوع درجے کی حدیث ہے وہ صرف 2 روایت ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ تو اس طریقے سے نماز میں ہاتھوں کو باندھ کے تو ناف کے نیچے رکھا جائے گا، اور جب ہاتھوں کو باندھ کے رکھ لیا تو اب ثنا پڑھی جائے گی، جس کا ذکر سنن کے اندر موجود ہے اور یہ بھی اتفاقی معاملہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھی جائے، یا اس کے علاوہ دیگر جو دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لی جائے تو وہ بالکل درست ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ، اور تعوذ اور تسمیہ کے بعد قرات کی جائے گی، اور سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر الگ سے کوئی سورت شروع کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، اور اس کے بعد پھر سورت پڑھی جائے گی۔ یہ قرات کرنی ہے منفرد نے، تنہا جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت اور قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں کل 9 نمازیں ہیں۔ کتنی نمازیں ہیں؟ کل 9 نمازیں ہیں جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ ان میں سے 7 نمازیں وہ ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں تو اس میں امام قرات بلند آواز سے کرتا ہے، اور 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں امام سری آواز میں قرات کرتا ہے۔ وہ 7 نمازیں کون سی ہیں جس میں امام جہرن قرات کرتا ہے؟ فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جمعہ کی نماز، عید الفطر کی نماز، اور عید الاضحیٰ کی نماز، اور نماز تراویح۔ یہ 7 نمازیں وہ ہیں جس میں امام جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے سورۃ الفاتحہ سے لے کر آگے سورت تک کس طرح کرتا ہے؟ جہری کے سری جہری کرتا ہے۔ اور 2 نمازیں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز یہ وہ ہیں کہ جس میں امام آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے۔ تو جن نمازوں میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اب ہم نے قرآن پاک اور احادیث سے دیکھنا ہے کہ امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو کیا جو امام کے ساتھ نماز پڑھنے والا مقتدی ہے وہ امام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے یا کہ نہ کرے؟ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَأَنصِتُوا لَهُ، فرمایا کہ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ نمازی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 295 پہ واضح طور پر لکھا، قال احمد، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے دوران قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تلاوت قرآن مجید ہوتے ہوئے حکم یہ ہے کہ
کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب 7 نمازیں جس میں امام قرآن بلند آواز سے پڑھتا ہے، ان 7 نمازوں میں تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں مقتدی کو کان لگا کے سننے کا حکم ہے اور چپ رہنے کا حکم ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو احادیث مبارکہ میں اس سلسلہ میں کیا رہنمائی موجود ہے؟ 2 احادیث، ایک حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح مسلم کے اندر 904 نمبر اور 905 نمبر، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے 904 نمبر، اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں 846 اور سنن نسائی میں 922 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں صحیح مسلم سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا امام ہو اور تم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو۔ اور 905 نمبر صحیح مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جب امام قرآن کی تلاوت کرے تو تم چپ کر جاؤ، امام کی قرآن کی تلاوت کے دوران تمہیں پڑھنے کی اجازت۔ اور ابن ماجہ اور سنن نسائی جو حوالہ میں نے پیش کیا اس میں لفظ ہے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرآن کی تلاوت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، تم چپ کر جاؤ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی اور سنن نسائی کی واضح حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام کے قرآن پڑھنے کے دوران مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 احادیث سنن نسائی کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر 887 اور 888 اور سنن نسائی کے اندر 1900، سنن نسائی کے اندر 918، 919 اور 920 3 احادیث نسائی کے اندر ہے سیدنا ابو ہریرہ سے اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے۔ وہ 2 الگ الگ احادیث ہیں۔ عمران ابن حسین صحابی سے جو حدیث صحیح مسلم اور نسائی میں موجود ہے اس میں یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو حضور کے پیچھے کسی صحابی نے قرآن کی تلاوت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن پڑھا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور میں نے قرآن کی سورہ سبح اسم ربک الاعلی تلاوت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن میں میرے ساتھ جھگڑا کون کر رہا ہے۔ یہ ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا۔ اور جو حضرت ابو ہریرہ سے سنن نسائی کے اندر 920 نمبر حدیث ہے اس میں یہ باقاعدہ موجود ہے کہ وہ جہری نماز تھی، یعنی حضور نے قرآن کی تلاوت اونچی بلند آواز سے کی، کسی صحابی نے پیچھے قرآن کی تلاوت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ تم نے کس نے میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کی؟ تو صحابی نے کہ حضور میں نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن میں میرے ساتھ جھگڑا کون کر رہا ہے۔ ان روایات کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا اور باقاعدہ سنن نسائی کی تحقیم کے اندر ناصر الدین البانی نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عمران ابن حسین کی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ کی احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ چاہے امام بلند آواز سے قرآن پڑھے یا سری آواز میں قرآن کی تلاوت کرے، امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں 850 نمبر ہے جس کو ناصر الدین البانی نے حسن قرار دیا ہے، اور وہ حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہو امام فإن قراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس شخص کا امام ہو تو امام کا قرآن کی تلاوت کرنا
وہ مقتدی کے لیے کافی ہوگا. یعنی امام قرآن پڑھ دے تو مقتدی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ احادیث اور آثار بحمد اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے موقف کی دلیل ہیں، جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب امام قرآن پڑھے چاہے آہستہ آواز میں چاہے جہری آواز میں تو مقتدی پیچھے خاموشی سے قرآن کی تلاوت سنے گا، چپ رہے گا اور کان لگا کے سنے گا، اور قرآن کے مطابق بھی عمل ہوگا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق بھی عمل ہو جائے گا. اب اس سلسلے میں اس کے معارض جو دلائل پیش کی جاتے ہیں ان میں سے ایک بالخصوص حدیث بیان کی جاتی ہے صحیح بخاری مسلم سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، اس کی نماز ہے ہی نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. اس حدیث کو بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ امام کے ساتھ ہوں یا اکیلے تنہا ہو، ہر صورت میں آپ نے قرآن کی تلاوت کم از کم سورۃ الفاتحہ کرنی ہے، کیونکہ حدیث میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے اور اس حدیث کا جو صحیح اطلاق ہے وہ کس پر ہوتا ہے، یہ حدیث کس کے لیے ہے، اس کے لیے میں 3 حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک حوالہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 312 اور 313 سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز ادا کی رکعت پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی الا ان یکون وراء الامام، ہاں مگر جب امام کے پیچھے ہو تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی یہ نماز نہ ہونے والی بات یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو تنہا اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہو. جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے ساتھ اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا اور سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اور دوسرا حوالہ جامع ترمذی کے اندر 313 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی امام احمد ابن حنبل جو کہ مجتہد مطلق اور عظیم امام ہیں ان کا قول نقل کیا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے مگر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اذا کان وحدہ، جب بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو. اس حدیث کا تعلق اس کے ساتھ ہے، مقتدی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور تیسرا حوالہ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 822 کے تحت امام ابو داؤد لے کے آئے. امام سفیان ابن عیینہ بہت بڑے عظیم امام ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، اس کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے جو تنہا منفرد الگ نماز پڑھ رہا ہو. اگر وہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں ہے. تو بحمداللہ تعالیٰ ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھے چاہے امام قرآن کی تلاوت جہرن کرے یا سرن کرے، مقتدی امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر قرآن کی جہرن تلاوت ہو رہی ہے تو وہ سنے گا اور خاموش رہے گا، کان لگا کے سنے گا. اور اگر سرن بھی قرآن کی امام تلاوت کر رہا ہے تو سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے 850 نمبر بیان کی اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام کا قرآن پڑھنا ہی مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے، یعنی امام کا قرآن پڑھ دینا مقتدی کے لیے کافی ہوگا. یہ ہے دلائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نماز میں مقتدی اور منفرد کے لیے قرات کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کے. اب قرات ہوگی اور قرات کے بعد پھر رکوع کیا جائے گا اور رکوع کے اندر کوئی اتنا زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہے، تسبیحات پڑھی جائیں گی. آمین آمین کا مسئلہ رہ گیا بھی کر دیتا ہوں ساتھ ہی. اب قرات کے حوالے سے تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا، باقی اس سلسلے میں رہ گیا آمین کا مسئلہ. امام بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، جب ولضالین کہے گا تو آمین کہنا سنت ہے. آمین سنت ہے. کیا بلند آواز سے
کہی جائے گی یا آہستہ آواز سے؟ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز میں کہی جائے گی۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری سے 2 احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور دونوں احادیث تقریباً متن کے اعتبار سے بالکل سیم ہے، صرف ہلکا سا اس میں صرف فرق ہے آمین کا اور قومے کے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کا۔ جو آمین کے حوالے سے حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، اس کا متن یہ ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ولا الضالین تک پڑھ چکے تو تم آمین کہو۔ فمن وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ ایک حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث دوسرے متن کے ساتھ یہ ہے اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ فمن وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کا ربنا لک الحمد کہنا فرشتوں کے ربنا لک الحمد کہنے کے موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ اب 2 حدیث ہیں، امام الضالین کہے تم آمین کہو، امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ آمین بھی کہنا ہے، ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے، اور دونوں میں الفاظ یہ ہیں کہ جس کا آمین فرشتوں کے موافق ہو گیا اس کے گناہ بخش دیے گئے، جس کا ربنا لک الحمد فرشتوں کے ربنا لک الحمد کے موافق ہو گیا اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے، یہ آپ خود سوچیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد اونچی آواز میں کہا جاتا ہے کہ آہستہ آواز میں؟ کس طرح کہا جاتا ہے؟ آہستہ آواز میں۔ آہستہ آواز میں کہہ کے اپنے ربنا لک الحمد کو فرشتوں کے ربنا لک الحمد کے موافق ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے ولضالین کے بعد آمین بھی آہستہ آواز میں کہہ کے فرشتوں کی آمین کے موافق کرتے ہیں۔ جس طرح ربنا لک الحمد آہستہ ہے اس طرح آمین بھی آہستہ ہے۔ اور بالخصوص اس سلسلہ میں المستدرک علی الصحیحین میں حدیث موجود ہے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت فرمائی اور حضور ولضالین تک پڑھ چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا، اور حضور نے جب آمین کہا تو اپنی آواز کو اللہ کے نبی نے پست فرمایا، حضور نے آواز کو آہستہ فرمایا۔ تو ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آمین چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، آمین جو ہے وہ آہستہ ہی کہنی ہے۔ بلند آواز سے آمین کے سلسلہ میں جو احادیث مروی ہیں ان احادیث کا ہمارے علماء نے جواب یہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آمین کے لفظ کو لمبا کرنے کی احادیث مروی ہیں وہ تعلیم امت کے لیے، حضور نے امت کو تعلیم دینے کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے اس کا ثبوت ہے، وہ باقاعدہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ آمین کو آہستہ آواز میں کہا جائے۔ پھر رکوع کیا جائے گا اور رکوع میں تسبیحات پڑھی جائیں گی، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اور رکوع کے بعد پھر قومہ کیا جائے گا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت مسئلہ آ جاتا ہے رفع الیدین کا، کہ آیا رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت پھر دوبارہ جیسے ہم نے شروع میں ہاتھ اٹھائے تھے دوبارہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا کہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ تو اس سلسلہ میں ہمارا احناف کا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام مالک کے جتنے پیروکار ہیں ان تمام کا، یوں کہہ لیں کہ اکثریت جو امت کی ہے ان کا موقف یہی ہے کہ صرف نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے، اور اس کے علاوہ باقی کسی مقام پہ نماز میں ہاتھوں کو اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن دلائل کی بنیاد پہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ جن دلائل کی بنیاد پہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، 12 مرتبہ ہم نے
ان کو بیان بھی کیا، لیکن چونکہ آج مکمل نماز کا عملی طریقہ بیان کرنا ہے تو اس سلسلے میں رفع الیدین کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر، جو کہ امام بخاری مسلم کے استاذ ہیں، اور صحیح بخاری مسلم سے پہلے کی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ، اس میں امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں، اور اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پہ، سنن ابی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عبداللہ بن مسعود یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے، خذوا القرآن من اربعۃ، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل۔ حضور نے ان 4 صحابہ میں سے پہلا نام عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا۔ صحیح بخاری میں 5000 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے میں سب سے زیادہ رب کے قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر 3762 نمبر حدیث ہے، رازدار رسول سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے حذیفہ یہ بتائیں، ان رجل قریب سمت والہدی من نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی ناخذ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق کن کا سب سے زیادہ طریقہ تھا، ہمیں اس شخص کا نام بتائیں تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا ما اعرف احدا اقرب سمتا وہدیا ودلا بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابن ام عبد، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے کے زیادہ قریب میں کسی شخص کو نہیں جانتا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رازدار رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے ساتھ جن کا سب سے زیادہ طریقہ ملتا تھا وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو عبداللہ بن مسعود نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، بس ہاتھ اٹھائے اور پوری نماز پڑھی، لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، بس پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، باقی پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا، اور بتا دیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں حسن قرار دیا، اور اسی کے مطابق امام ابو حنیفہ کا عمل، امام مالک رحمۃ اللہ کا عمل، اور امام ترمذی اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کے اہل علم صحابہ کا عمل ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق حضور کے اہل علم صحابہ کا عمل ہے۔ اب دوسری طرف 15ویں صدی کے بعض نام نہاد مذہبی سکالر وہ کہتے ہیں جی یہ تابعین نے بعد میں چھوڑا تھا، یہ اماموں نے یا تابعین نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا رفع الیدین کرنا۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ کا عمل ہے اور عام صحابہ نہیں، کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اہل علم صحابہ کا یہ عمل ہے کہ وہ شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو بیان کیا، اور امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں حضرت براء ابن عازب سے بھی حدیث موجود ہے، اور براء ابن عازب سے جو حدیث موجود ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر
2455 नंबर और मुस्नद अबी याला के अंदर 1692 नंबर हदीस है। सैयदना बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते अपने हाथों को उठाते हत्ता कि आपके अंगूठे कानों की लौ के करीब हो जाते और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते थे। बरा इब्न आज़िब की हदीस पे आ गई और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस पे आ गई। और अहले इल्म सहाबा जो अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस की तरह अमल करते थे वो कौन थे, उनकी तफसील कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। बिलखुसूस अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताब में 2457 नंबर हदीस लेके आए। 2457 नंबर हदीस 2457 सनद के साथ। और इस हदीस की सनद का एक एक रावी सिका और एक एक रावी जो है वो सिकात में से है। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इमाम वकी से, वकी अबू बकर नाशरी से और अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से, आसिम बिन कुलैब कुलैब बिन शिहाब से और कुलैब बिन शिहाब जो मौला अली के शागिर्द भी हैं। बाज़ उलमा ने उनको सहाबी भी लिखा, अलबत्ता उनका ताबी होना कन्फर्म है। वो बयान करते हैं अन्ना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो मौला अली भी अल्लाहु अकबर कह के नमाज के शुरू में तो रफ़ा करते थे, बाकी पूरी नमाज में मौला अली रफ़ा नहीं करते थे। एक एक रावी सिका और सही दर्जे का रावी है। और इस हदीस को इमाम ज़ैलई जो कि बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस हैं, जिनके बारे में गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के एक बहुत बड़े आलिम शम्सुल हक अज़ीमाबादी वो लिखते हैं कि ये इंसाफ पसंद मुहद्दिस थे। इमाम ज़ैलई नस्बुर रया की पहली जिल्द सफ़ा 480 पे मौला अली की इस हदीस और असर को सही करार देते हैं। और इसके अलावा इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 5 में मौला अली के इस असर को सही करार देते हैं। और इसका एक एक रावी सिका रावी है। सही सनद के साथ मौला अली से यह हदीस मौजूद है कि मौला अली नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते। जिन अहले इल्म सहाबा का इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र किया ना, वो अहले इल्म सहाबा में से मौला अली हैं कि बस अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाए, बाकी नमाज में हाथ नहीं उठाते थे। और इसी तरह इसी अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर 2469 नंबर हदीस है। असवद ताबई कहते हैं कि सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु भी नमाज शुरू करते वक्त तो रफ़ा यदैन करते थे, बाकी पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते थे। 2461 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबी कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन करते नहीं देखा। और इसके अलावा अबू इसहाक से इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा 2461 नंबर, ये जो अब्दुल्लाह बिन उमर वाली हदीस है ये 2467 नंबर है, यानी 2467 नंबर हदीस है। और अबू इसहाक वाली जो हदीस है ये 2461 नंबर हदीस है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से और मौला अली से नमाज सीखी, यानी उनके शागिर्द, वो भी जब नमाज पढ़ते थे मौला अली के शागिर्द और अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द, वो शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। अब कहते हैं जी कि वो सुस्ती की वजह से छोड़ गए थे। सुस्ती की वजह से अब खुद अंदाजा करें कि जिन्होंने नमाज मौला अली से सीखी हो, जिन्होंने नमाज अब्दुल्लाह बिन मसूद से सीखी हो, वो अल्लाह के नबी की एक सुन्नत को सुस्ती की वजह से छोड़ सकते हैं? आज का 15वीं सदी का एक मुसलमान वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मुतवाला, हुजूर की सुन्नत पता हो तो कोशिश करता कि अमल किया जाए। ये कैसे हो सकता कि ताबईन जिन्होंने सहाबा से नमाज सीखी हो वो अल्लाह के नबी की सुन्नत को जो वो सुस्ती की वजह से छोड़ें? ये बोहतान है उनके ऊपर। उनका मौक़िफ़ ये था, उन्होंने नमाज का तरीका ही सहाबा से ये सीखा था कि बस अल्लाह अकबर कह के हाथों को उठाना है, बाकी पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करना। तो ताबईन का और सहाबा का अमल भी यही था। और यही अमल खैरुल कुरून के आइमा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह का, इमाम मालिक अपनी किताब, उनकी जो फिक़ह की किताब है अल मुदव्वरतुल कुबरा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 118 और 19 पे सफ़ा नंबर 118 पे वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इमाम मालिक फरमाते हैं
کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنے کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، اور امام مالک کے نزدیک رفع الیدین کرنا ضعیف تھا۔ یہ المدونۃ الکبریٰ ان کی جو فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو میجورٹی مسلمان ہیں، اکثریت، وہ شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے، اور یہی راجح موقف ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ اسی پر جو دلائل ہیں وہ راجح ہیں۔ دوسرے مقابلے میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جو روایات پیش کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان میں سے بعض روایات وہ ہیں جن کے اندر اضطراب موجود ہے۔ اضطراب کا مطلب یہ کہ ایک حدیث میں کچھ ہے، دوسری میں کچھ ہے، تیسری میں کچھ ہے، چوتھی میں کچھ ہے، اور پھر جن صحابہ سے وہ روایات پیش کی جاتی ہیں ان صحابہ کے عمل کے حوالے سے جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے المصنف لابن ابی شیبہ سے حدیث بیان کی 2467 نمبر۔ مجاہد تابعی جو عبداللہ بن عمر کے بڑے قریبی شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا ہے، وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رفع الیدین کرنے کی یہ حدیث کو بیان بھی کر رہے ہیں اور خود رفع الیدین نہیں کر رہے، اور دیگر دلائل کی بنیاد پہ ہمارے ائمہ نے بالخصوص امام اعظم نے ان دوسرے کرنے کے دلائل کو مرجوح قرار دیا اور نہ کرنے کے دلائل کو راجح قرار دیتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا کہ شروع میں تو کریں گے اللہ اکبر کہہ کے، باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو یہ رفع الیدین کے حوالے سے میں نے اس سلسلے میں مختصر گفتگو کر دی، اور پھر اس کے بعد رکوع کیا جائے گا، اور رکوع کے بعد قومے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے جب ہم سجدے کے لیے جھکیں گے تو یہاں بھی ایک اختلافی مسئلہ موجود ہے، اور اس مسئلے کے حوالے سے بھی احادیث اور روایات مختلف آئی ہیں۔ اس سلسلہ میں میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بالخصوص اس مسئلہ میں دو روایات سر فہرست ہیں۔ ایک حدیث سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سجدے کے لیے جھکو تو پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگاؤ اور بعد میں گھٹنے لگاؤ، اور اونٹ کی طرح سجدے کے لیے نہ جھکو، یعنی جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اس کی طرح نہ کرو، بلکہ اس کے برعکس اپنے ہاتھوں کو پہلے اور اپنے گھٹنوں کو بعد میں رکھو۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سنن کے اندر موجود ہے، اور دوسری حدیث اس سلسلہ میں سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، اور حدیث کی متعدد کتب کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جب ہم قومے سے سجدے کی طرف جائیں گے تو اب سجدے کی طرف کس طرح جھکنا ہے؟ پہلے گھٹنے زمین پر لگانے ہیں یا کہ پہلے ہاتھوں کو زمین پر لگانا ہے؟ اس سلسلہ میں ہمارے پاس 4 احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری حضرت وائل ابن حجر سے، تیسری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور چوتھی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 4 صحابہ سے مرفوع حدیث ہیں، اور اس کے علاوہ 2 صحابہ سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف احادیث موجود ہیں، جو نماز میں قومے سے سجدے کی طرف جانے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ جہاں تک حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا تعلق ہے تو اس میں اس کا مضمون یہ ہے کہ جب تم سجدے کی طرف جھکو تو اپنے ہاتھ زمین پر پہلے نہ لگاؤ۔ سجدے کی طرف جاتے وقت ہم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اور سنت کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں ان کا صحیح مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ 4 احادیث مرفوع اس سلسلے میں اور 2 موقوف احادیث ہیں۔ حضرت وائل بن حجر، ابو ہریرہ، انس بن مالک اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث،
اور حضرت عمر فاروق اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سنن کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے کی طرف جھکتے ہوئے وہ اونٹ کی طرح نہ جھکے، بلکہ پہلے وہ اپنے ہاتھوں پہ اعتماد کرے، ہاتھ پہلے لگائے اور گھٹنے اپنے بعد میں لگائے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح ابن خزامہ کے اندر، سنن دارمی کے اندر اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کی طرف جھکتے ہوئے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر لگائے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگایا، پہلے گھٹنے اور پھر ہاتھ۔ اور دوسری حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن خزامہ کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگائیں سجدے جاتے ہوئے اور بعد میں گھٹنوں کو لگائیں، پھر بعد میں ہمیں حکم دیا گیا کہ نہیں، ہم پہلے اپنے گھٹنے زمین پر لگائیں اور بعد میں اپنے ہاتھ زمین پر لگائیں۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ اور تیسری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المستدرک الصحیحین میں ایک نسخے کے مطابق 931 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 822 نمبر حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے نماز پڑھی، پوری نماز کا طریقہ بیان کیا اور آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سبقت رکبتاہ یدیہ، آپ جب سجدے کے لیے جھکے تو آپ کے گھٹنے آپ کے ہاتھوں سے سبقت لے گئے، یعنی گھٹنے پہلے زمین پر لگے اور ہاتھ بعد میں زمین پر لگے۔ اب ایک طرف حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نہیں، ہاتھ پہلے اور گھٹنے بعد میں، اور دوسری طرف تین حدیث حضرت وائل بن حجر سے، انس بن مالک سے اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے تین حدیث موجود ہیں کہ نہیں، گھٹنے پہلے اور ہاتھ بعد میں۔ ان تین احادیث کی بنیاد پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا بھی موقف یہی ہے کہ جب سجدے کے لیے جھکا جائے تو پہلے اپنے گھٹنے لگائے جائیں اور پھر ہاتھ اور پھر بعد میں سجدہ کیا جائے۔ جہاں تک حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں دو طرح کا متن آتا ہے۔ ایک متن تو یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو لگائیں، بعد میں گھٹنوں کو لگائیں اور اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھیں، اور دوسرا متن امام طحاوی اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں جو حدیث نقل کرتے ہیں اس کا متن یہ ہے کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر لگاؤ اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگاؤ، یعنی دو طرح کا بالکل ایک دوسرے کے برعکس متن موجود ہے۔ ابن قیم الجوزیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے ایک تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے یہ مقلوب ہے۔ مقلوب ایک حدیث کی ٹرم ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب راوی حدیث کو روایت کرتا ہے تو اس کے متن کے اندر اس کو تبدیل کر دیتا ہے، الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، پہلے والی بات آگے اور آگے والی بات پیچھے آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کا متن، اس کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے خلاف ہے۔ وہ اس طرح کہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو لگاؤ اور پھر اپنے گھٹنوں کو لگاؤ اور اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو۔ اب ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں جب ہم اونٹ کے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں تو اونٹ پہلے اپنے اگلے ہاتھ لگاتا ہے، یعنی جو اس کی دستی ہوتی ہے، اور بعد میں اپنے گھٹنوں کو لگاتا ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اونٹ پہلے ہاتھ لگاتا ہے، بعد میں گھٹنے لگاتا ہے۔ حدیث کا ایک حصہ یہ کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ یہ کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو لگاؤ اور بعد میں گھٹنوں کو لگاؤ۔ اب ہاتھوں کو لگاؤ، گھٹنوں کو بعد میں لگاؤ اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھو۔ اونٹ تو بیٹھتا اس طرح کہ پہلے ہاتھ لگتے ہیں بعد میں گھٹنے لگتے ہیں، تو اس حدیث کا اگلا حصہ بعد والے حصے کے بالکل خلاف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں کسی راوی سے وہم ہو گیا ہے، راوی کے وہم کی بنیاد پہ اس حدیث کے اندر الٹ پلٹ ہو گئی، آگے والا حصہ پچھلے والے حصے کے خلاف آ گیا
اور پچھلے والا حصہ آگے والے حصے کے خلاف آ گیا، لہذا یہ حدیث قابل عمل نہ رہی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا وائل ابن حجر کی حدیث وہ اصل ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا۔ امام خطابی نے، جو کہ بخاری شریف کے سب سے پہلے شارح ہیں، معالم السنن جو کہ سنن ابی داؤد کی شرح، اس میں اس حدیث کو اثبت قرار دیا وائل ابن حجر کی حدیث کو، اور کہا کہ یہ طریقہ جو ہے کہ نماز میں جب سجدے کے لیے جائیں تو پہلے گھٹنوں کو پھر ہاتھوں کو لگائیں، یہ احسن اور اچھا طریقہ ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے، اس میں انسان کا وقار ہے کہ وہ اس طریقے سے سجدے کے لیے جاتا ہے کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو اور پھر بعد میں ہاتھوں کو لگاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، اور ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں، اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے بھی اس بات کو لکھا کہ جو حدیث ابو ہریرہ ہے یہ منسوخ ہے، اور حضرت وائل ابن حجر کی حدیث ناسخ ہے، لہذا اس منسوخ حدیث پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ حضرت وائل ابن حجر کی جو ناسخ حدیث ہے جس کے کبھی شاہد موجود ہیں، حدیث سعد بن ابی وقاص بھی، حدیث انس بن مالک بھی، اور پھر صحیح سند کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ راشد کا عمل امام طحاوی شرح معانی الاثار میں لے کے آئے، جس کی سند کو ناصر الدین البانی نے السلسلۃ واحادیث صحیحہ میں صحیح قرار دیا کہ حضرت عمر بھی جب نماز پڑھتے تھے تو وہ اپنے گھٹنوں کو پہلے اور اپنے ہاتھوں کو بعد میں زمین پر لگاتے تھے۔ اور شرح معانی الاثار میں ایک دوسری حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ وہ بھی جب نماز پڑھتے تو اپنے گھٹنے پہلے اور اپنے ہاتھوں کو بعد میں لگاتے تھے۔ تو ان جو دلائل کے اندر تعارض ہے، اس تعارض کو رفع کر کے علماء نے، بالخصوص ائمہ احناف نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے کہ نمازی جب سجدے کے لیے جھکے گا تو پہلے اپنے گھٹنے کو زمین پہ لگائے گا اور بعد میں ہاتھوں کو، اور پھر بعد میں سجدے میں چلا جائے گا، اور سجدہ اس انداز سے کرے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، اللہ اکف شعرا ولا ثوبا، اور میں اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں کا کف نہ کروں، یعنی نماز کے دوران نہ تو اپنے کپڑوں کو لپیٹوں اور نہ ہی اپنے بالوں کو لپیٹوں، اس سے منع کیا گیا ہے، اور حکم یہ دیا گیا کہ میں اپنے 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضاء کا ذکر کیا، یعنی دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں ہیں، یہ زمین پر لگیں گے، اور پیشانی لگے گی، اور حضور نے اپنی ناک مبارک کی طرف اشارہ کیا، یعنی ناک بھی زمین پر لگے گی، اس طریقے سے زمین پر سجدہ کیا جائے گا۔ اور سجدہ کرنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنے سر کو رکھے گا اور اس طریقے سے نماز میں سجدہ کرے گا۔ اور چونکہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرتے وقت بالخصوص پاؤں کی انگلیاں جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے کہ پاؤں کی انگلیاں، ان کا پیٹ زمین پر لگنا ضروری ہے، چونکہ پاؤں کی انگلیوں میں 5 پاؤں کے اندر 5 انگلیاں ہوتی ہیں دونوں پاؤں کے اندر، اور 5 میں سے اکثر حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 3، 5 میں سے اکثر حصہ 3 ہے۔ تو علماء نے اس بنیاد پہ یہ مسئلہ لکھا کہ للاکثر حکم الکل، اگر اکثر لگ جائیں تو کل کے حکم میں آ جائیں گی۔ تو اس حدیث کے مطابق اگر کم از کم 3 انگلیاں زمین پر ان کا پیٹ لگ جائیں تو پاؤں کا لگنا پایا جائے گا اور اس حدیث کے مطابق عمل ہو جائے گا، اور اگر 3 بھی نہیں لگی تو پھر سجدہ اس کا درست نہیں ہوگا۔ 3 انگلیاں کم از کم جو ہے وہ پاؤں کی لگنا ضروری ہے۔ اب پاؤں کی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ بھی قبلہ کی جانب ہونا چاہیے، اور پاؤں کو سجدے کے دوران کس طرح رکھا جائے، اس سلسلہ میں 2 احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک حدیث صحیح مسلم سے 1090 ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے وقت نہ پایا، کیونکہ حضور نماز ادا فرما رہے تھے، تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حتیٰ کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں پاؤں کی جو نچلے والا حصہ ہے اس پر لگ گیا۔ حدیث کے اندر لفظ ہے کہ
میرا ایک ہاتھ حضور کے دونوں پاؤں کو لگا. اس حدیث سے ائمہ احناف نے استدلال کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پاؤں الگ الگ ہوتے, پاؤں میں خلا ہوتا, تو ایک ہاتھ دو پاؤں کو نہیں لگ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ نماز میں قریب قریب ہوتے تھے. اور اس کی مزید تفصیل صحیح ابن خزامہ کے اندر موجود ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پایا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. فوجدتہ ساجدا راسا عقبیہ, 656 نمبر حدیث ہے صحیح ابن خزامہ کی. حضور کو میں نے سجدے میں اس حالت میں پایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں ایڑیاں راسن عقبیہ, حضور کی دونوں ایڑیاں قریب تھیں. ویسے راس کا مطلب ہوتا ہے بالکل جڑ جانا اور گچ ہو جانا, تو مراد اس سے یہ ہے, ظاہر ہے کہ دو ایڑیاں اگر لگے گی تو پھر نیچے سے انگلیاں اٹھ جائیں گی, تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایڑیاں مبارک جو ہیں وہ قریب قریب تھی. تو جب سجدے کی حالت میں ہوں سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ دونوں پاؤں جو وہ جتنے قریب ہو سکتے ہیں انگلیوں کو لگا کے اس طریقے سے سجدے کو کیا جائے. یہ طریقہ جو ہے وہ سنت ہے. دونوں پاؤں اس طرح کھلے نہ چھوڑے جائیں, بلکہ دونوں پاؤں کو اس طریقے سے انگلیاں نیچے, ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو, انگلیوں کو لگا کے دونوں پاؤں کو قریب کر کے سجدے کو ادا کیا جائے. اب سجدہ مکمل کرنے کے بعد پھر جلسے میں بیٹھا جائے گا. اب دیکھیں نا, سجدے کے دوران تسبیحات پڑھنی ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. اس میں کوئی اختلاف, سارے پڑھتے ہیں. تو سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے گا, اور پڑھنے کے بعد پھر جلسے کے لیے یعنی بیٹھا جائے گا. بیٹھنے کے دوران بھی دعا ہے رب اغفر لی, یہ دعا پڑھی جائے. اور پھر دوسرا سجدہ, اور دوسرے سجدے کے بعد پہلی رکعت میں اٹھنے کا طریقہ. یہاں مسئلہ آ جاتا ہے جلسہ استراحت کا مسئلہ, کہ سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھا فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے یا کہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے جو بیٹھا جاتا ہے جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. استراحت کا مطلب ہے آرام چاہنا, آرام طلب کرنا. آرام چاہنے کے لیے, آرام طلب کرنے کے لیے, تھوڑا سا سستانے کے لیے بیٹھنا, اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. آیا کہ یہ کرنا سنت ہے یا کہ سیدھا کھڑے ہو جانا سنت ہے؟ بعض نام نہاد مذہبی اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جلسہ استراحت چھوڑتے ہیں ان کو کینکریاں مارنی چاہیے, اور امام خانہ کعبہ بھی کہتا ہے کہ وہ جلسہ استراحت چھوڑتے ہیں ان کو بھی کینکریاں مارنی چاہیے. حالانکہ جلسہ استراحت جو لوگ نہیں کرتے وہ دلیل کی بنیاد پہ نہیں کرتے. دلائل ہے نا, ان دلائل کی بنیاد پہ جلسہ استراحت کو ہم سنت قرار نہیں دیتے. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل کیا تو جو ہمارے فقہاء ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے مطابق کیا ہے, مراد یہ کہ امت کے لیے ایک طریقہ چھوڑا ہے, یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی علت کی بنیاد پہ وہ عمل کیا ہے. اگر تو اس کی علت معلوم ہو جائے تو پھر اس عمل کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا. کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے. صحیح بخاری کے اندر 224, 225, 226 اور 2471 نمبر حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. 4 حدیثیں صحیح بخاری کے اندر ہیں. یہ حدیثیں 4 بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. ہم اس کی علت کو تلاش کریں گے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک طریقہ دیا ہے یا کہ کسی علت کی بنیاد پہ یہ عمل کیا گیا ہے. فقہاء اور اہل علم جو ہیں وہ علل کو تلاش کرتے ہیں, دیگر روایات کو دیکھتے ہیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث 12 موجود ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یبول قائما فلا تصدقوه, جو شخص تمہیں یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو. ما کانا یبول الا قاعدا, اللہ کے نبی تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے. تو وہ جو 4 حدیثیں ہیں ان کا کیا کریں گے؟ ان احادیث کا علماء نے جواب دیا.
تقریباً 8 جوابات دیے ہیں. ایک جواب ان میں سے امام ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں دیا اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی روایات ہیں وہ منسوخ ہیں اور سیدہ عائشہ کی حدیث ناسخ ہے. بعض نے ان روایات کو مرجوع قرار دیا، اس کو راجع قرار دیا. بعض نے ان روایات اور احادیث کو کسی عارضے اور کسی بیماری پر محمول کیا اور اس حدیث کو ایک نارمل حالت پر محمول کیا. تو اس کے جوابات ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 157 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو حضور نے اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھویا. 158 نمبر میں کہ حضور نے اعضائے وضو کو دو مرتبہ دھویا. 159 نمبر حدیث صحیح بخاری کی، اس میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھویا. اب سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ دونوں سنت ہے یا تین مرتبہ دونوں سنت ہے؟ حدیثیں تو تینوں موجود ہیں، ایک والی بھی، دو والی بھی، تین والی بھی. ان میں سے سنت کیا ہے؟ بھائی سنت جو ہے وہ تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا ہے. اسی کی فضیلت ہے اور اسی کے بارے میں بشارت ہے کہ جو بندہ اس طریقے سے وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور کوئی اور بات نہ کرے، اللہ رب العزت جل شانہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. ایک مرتبہ دھونے والے کے لیے وہ فضیلت نہیں ہے، دو والے کے لیے وہ فضیلت ہے. وہ ایک جائز عمل ہے کسی مجبوری کے تحت، کسی حاجت کے تحت جہاں پانی کم ہو، وہ سنت تین والا ہے. اسی طریقے سے اس کی کتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور حضور نے وہ طواف سواری پر کیا. کس پر کیا؟ سواری پر. اب کوئی یہ کہے کہ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پر طواف کیا لہذا سواری پر طواف کرنا سنت ہے، تو یہ سنت، بولے سنت. امام بخاری مسلم کی صحیحین کو اٹھائیں، ان کتابوں کے اندر ابواب موجود ہے باقاعدہ رخصت کے، کہ بیمار کے لیے، کمزور کے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ بیمار اور کمزور آدمی، بوڑھا آدمی سواری پر بھی طواف کر سکتا ہے. رخصت ہے، سنت نہیں ہے. اب جلسہ استراحت کا جو مسئلہ اور اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری تقریباً 2-3 مقامات پہ یہ حدیث لے کے آئے اور ہمارا مستدل 6667 یعنی 667 نمبر حدیث ہے جو کہ ابو اسامہ سے امام بخاری حدیث لے کے آئے. اس میں ابو اسامہ راوی ہیں جن کی روایت کو امام بخاری نے ترجیح دی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آئے، انہوں نے جلدی تیزی سے نماز پڑھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. پھر آئے، پھر ان کو بھیجا، پھر آئے، پھر بھیجا. ایک لمبی طویل حدیث ہے. اس کی آخر میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے والے کو نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا اور بتایا کہ تم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے. اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ جب تو اطمینان سے سجدہ کر لے تو پھر تو اٹھ جائے حتی تستوی قائما، سجدہ کرنے کے بعد تو سیدھا کھڑا ہو جا. وہاں سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنے کا حکم نہیں دیا. اور صحیح بخاری ہی کے اندر دوسری جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ تو سجدہ کر اور سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جا، سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جا. اب حدیث کے اندر آگے اختلاف. حدیث ایک ہے، روایت اور واقعہ ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو، آنے والے کو نماز کا طریقہ سکھایا. اس کی آخر میں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ تو سجدہ کر کے بیٹھ جا، دوسری کے اندر یہ ہے کہ تو سجدہ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں سے راجح کون سی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ابو اسامہ والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، جو روایت عبید اللہ بن عمر والی ہے، جس میں عبید اللہ بن عمر سے حدیث بیان کرنے میں وہم ہو گیا اس بات کا کہ تو سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جا اور بیٹھ کے پھر تو نماز پوری کر. یہ عبید اللہ بن عمر ایک راوی کا وہم ہے. امام بخاری اس حدیث کو راجح قرار نہیں دیتے. امام بخاری 6667 والی حدیث جو ابو اسامہ والی ہے اسی کو راجح قرار دیتے ہیں اور وہی راجح حدیث ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا سنت ہے، بیٹھنا سنت نہیں ہے. بیٹھنا سنت. جلسہ استراحت جو ہے، استراحت کا مطلب آرام طلب کرنا. دیکھیے ایک بہت بڑی اس میں ایک سمجھنے کا نقطہ ہے. نماز کے شروع سے لے کر آخر تک
جتنے ارکان ہیں، حتیٰ کہ یہ دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ تھوڑا سا بیٹھتے ہیں نا، ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اس جلسے میں بھی ایک سنت دعا ہے رب اغفر لی پڑھا جائے. ہر رکن کے اندر ہر موقع پر اذکار اور دعائیں موجود ہیں. اگر جلسہ استراحت سنت ہوتا تو جلسہ استراحت کے موقع پر بھی کوئی نہ کوئی دعا ہوتی، لیکن جلسہ استراحت کے موقع پر صحیح تو کجا کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی کوئی ذکر اور دعا مذکور نہیں ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے. اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کے اندر حدیث لے کے آئے 288 نمبر حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو حضور اپنے پاؤں کے پنجوں پر سجدہ کرنے کے بعد اٹھ جایا کرتے تھے. اپنے پاؤں کے پنجوں پر اٹھ جاتے تھے، حضور جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے. امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد 288 نمبر لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ہریرہ تھا علیہ العمل عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک عمل حضرت ابو ہریرہ کی اسی حدیث پر ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو سجدہ کرنے کے بعد سیدھا اپنے پاؤں کے پنجوں پر کھڑا ہو جایا جائے، بیٹھنا سنت نہیں. تو یہ جلسہ استراحت کے حوالے سے ہمارا احناف کا موقف ہے کہ جلسہ استراحت سنت نہیں ہے، بلکہ اپنے پاؤں کے پنجوں پر سیدھا کھڑا ہو جانا سنت ہے. پھر رکعت پوری کی جائے گی اور جب تشہد کے لیے بیٹھا جائے گا تو تشہد میں بیٹھنے کے حوالے سے بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے جسے تورک کہا جاتا ہے کہ تشہد میں کس طرح بیٹھنا ہے. وہ کہتے ہیں تورک کرنا سنت ہے، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ احادیث کی علل کو دیکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل کیا کسی علت کی بنیاد پہ کیا ہے یا کہ ایک سنت جاریہ امت کے لیے چھوڑی ہے. اگر تو وہ سنت جاریہ تو یقیناً وہ سنت ہے، لیکن اگر وہ کسی علت کی وجہ سے ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے اپنی امت کے کمزوروں، بوڑھوں یا بیماروں کے لیے ایک جواز اور رخصت پیدا کرنے کے لیے، تو اس کو سنت نہیں فقط جائز کرا دیا جا سکتا ہے. سنت وہی ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلسل سنت جاریہ امت کے لیے چھوڑی ہے. اب یہ جو تورک کا مسئلہ ہے کہ یہ بایاں پاؤں نیچے سے گزار کے دائیں اور بائیں پاؤں کو اپنے دائیں طرف نکال لینا، اس کو تورک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تشہد میں تورک کرنا یہ سنت ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں تورک کرنا سنت رخصت ہے. بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی اس طرح کا آدمی ہو، تورک کرے یا وہ چار زانو ہو کے بیٹھ جائے، چوکڑی مار کے بیٹھ جائے، جائز ہے، رخصت ہے. لیکن سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھائے اس طرح کر کے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا یہ سنت ہے. اس سلسلہ میں صحیح بخاری کے اندر 827 نمبر حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عبداللہ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ نماز میں چوکڑی مار کے چار زانو ہو کے بیٹھا کرتے تھے، تو میں بھی نماز پڑھتے چار زانو ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا. تو عبداللہ بن عمر نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اے بیٹا، یہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا نماز پڑھتے یہ سنت نہیں ہے. انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتسن الیسری، فرمایا سنت یہ ہے کہ تو اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر اور بائیں کو بچھا لے، یہ سنت ہے. فقلت، تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہنے لگے، میں نے کہا انک تفعل ذالک، ابا جان آپ بھی تو ایسے نماز پڑھتے ہیں چوکڑی مار کے چار زانو ہو کے. تو آپ نے فرمایا ان رجلی لا تحملانی، بیٹا میں چوکڑی مار کے ضرور تشہد میں بیٹھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھاتے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی علت کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں. یہ سنت میں عمل ضرور کرتا ہوں کہ چار زانو ہو کے بیٹھتا ہوں، چوکڑی مار کے بیٹھتا ہوں، لیکن یہ سنت نہیں ہے. سنت کیا میں تمہیں بتاتا ہوں، انما سنت الصلاۃ، نماز کی سنت یہ ہے ان تنصب رجلک الیمنی وتسن الیسری، سنت یہ ہے کہ تو دائیں
پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کو بچھا دے. اور دوسری حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 1110 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا انہوں نے طریقہ بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے. لمبی حدیث ہے, اس کا ایک حصہ یہ ہے وَقَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تشہد اس طرح بیٹھتے تھے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے تھے اور بائیں پاؤں کو حضور بچھاتے تھے. تو یہ ایک سنت ہے تشہد میں بیٹھنے کی. باقی تورک کا طریقہ رخصت ہے, جائز ہے, بیمار کے لیے, کمزور کے لیے, بوڑھے کے لیے, لیکن یہ سنت نہیں ہے. تو اس طریقے سے نماز کو بحمد اللہ تعالی ہمارا احناف کا جو طریقہ ہے وہ ہم دلائل اور احادیث اور آثار کو جمع کر کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات بیان کرتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس طریقے پر اس انداز سے کتب احادیث کے اندر جو احادیث اور آثار ہیں اس کے دلائل اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.